وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا انسانیت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، معاشرہ یا سوسائٹی چند افراد کے مجموعے کا نام ہوتا ہے. معاشرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں چند خاندان، قبیلے، لوگ آباد ہوتے ہیں، اور معاشرے کے افراد پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ معاشرے کے تمام احباب، معاشرے کے تمام افراد ایک طبیعت، ایک مزاج، ایک سوچ اور ایک فکر کے نہیں ہوا کرتے. بعض محنت کرتے ہیں،
بعض محنت سے جی چراتے ہیں، بعض اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، بعض اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں، بعض اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی تگدوں میں ہر دم ہر لمحہ فکر کرتے ہیں اور اعمال کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، جنہیں دنیاوی زندگی سے بھی کوئی وابستہ نہیں ہوتا، غفلت و لاپرواہی کا ایک عجیب و غریب سلسلہ زندگی میں نظر آتا ہے۔ شریعت کی نظر میں قابل تعریف لوگ کون ہیں؟ شریعت کی نظر میں قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، جو اپنی شخصیت کو پرکھتے ہیں، جو زندگی کی حقیقت کو سمجھتے جانتے ہوئے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، جو اپنے آپ سے غافل نہیں ہوتے، جو حقیقت زندگی سے واقف ہوئے بغیر نہیں رہتے، ایسے ہی لوگ شریعت کی نظر میں قابل تعریف ہیں اور قابل ملامت ہے وہ، اور قابل مذمت ہے وہ، قابل گرفت ہے وہ، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ بے ڈھنگ زندگی، لاپرواہ زندگی، سستی اور کاہلی سے بھری زندگی، ایسی زندگی سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے دوستو۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں اپنی امت کو آپ نے تعلیم دی کہ ہر معاملے میں آپ بہتر سے بہتر معاملے کو انجام دیں، آپ افضل کو اپنائیں، احسن کو اپنائیں، سب سے بہتر راستے کو آپ اپنائیں۔ آپ عبادت کی بات کریں، معاملے کی بات کریں، معاملہ انفرادی زندگی سے ہو، معاملے کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہو، ہر ایک معاملے میں سب سے بہتر چیز مطلوب ہے اسلام کے نزدیک۔ اسی لیے عمل کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اگر اس میں خلوص اور الہیت نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو آپ نے شریک کیا، تو بندے کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کے حوالے اور رد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہتری نظر نہیں آئی۔ عمل میں بہتری خلوص اور الہیت کے ذریعے سے نظر آتی ہے۔ کہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا، خالق موت بھی وہی، خالق زندگی بھی وہی۔ موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر کون ہے، یہ دیکھنے اور آزمانے کے لیے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اکثر عملا، عمل کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ آگے ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ایکم اصوبہ اخلص، کہ جو تم میں سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے جو بندہ عمل کرے گا، اس بندے کا عمل اللہ کے نزدیک سب سے بہتر قرار پائے گا۔ عبادت کے معاملے میں بھی بہتری مطلوب ہے دوستو۔ دنیاوی معاملات میں ہم بہتری تلاش کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں تو وہاں پر بہتری دیکھتے ہیں، زندگی کے آپسی معاملات میں ہم بہتری دیکھتے ہیں۔ یقیناً دنیاوی نقطہ نظر سے ہمارا یہ رویہ، ہماری یہ سوچ کہ ہر معاملے میں ہمیں بہتر سے بہتر چیز ملے، تو کیا ہم نے اخروی معاملے میں کیا ہماری یہ سوچ ہے؟ عبادات میں مبتلا، عبادات انجام دیں تو سب سے بہتر طریقے سے انجام دیں، دوسروں کی مدد کریں،
مدد کرنے میں بھی ہم دوسروں سے بہت بہتر اور ممتاز ہوں. ہر معاملے میں بہتری مطلوب ہے. اور یاد رکھیں دوستو، بہتری انسان کو ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بندے کو محنت کرنا ہوتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے، تبھی چل کر بہتری کو ہم پا سکتے ہیں. آج امت کا ایک بہت بڑا المیہ یہی ہے دوستو، باصلاحیت افراد آج ہماری اپنی قوم میں نظر نہیں آتے. آج ہماری اپنی کرسیاں باصلاحیت افراد کی منتظر ہیں، اور آنے والی نسل ایسے لوگوں کی منتظر ہے جو اس نسل کی ضرورتوں کو علم کی روشنی میں مکمل کر سکے، جن کے پاس صلاحیت ہو، جن کے پاس صالحیت ہو، جن کے پاس پرہیزگاری ہو، جن کے پاس دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت اچھی صلاحیت ہو. ایسے لوگوں کی آج ہمارے اپنے معاشرے میں ضرورت کہاں ہے؟ بتائیے آج نوجوانوں میں وہ صلاحیت جو اسلاف کی جوانی کے مرحلے میں صلاحیتیں نظر آیا کرتی تھی. بہتری کو ہم نے تلاش نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم حقیقت زندگی سے ناواقف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیا. اسی لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام حاضر ہوتے اور کیا پوچھتے اللہ کے نبی سے؟ اپنی دنیا کا سوال نہیں کرتے، سوال کرتے تو اپنی اخروی زندگی کی بہتری کا آپ سوال کرتے اللہ کے نبی کے پاس. ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے افضل اور بہترین عمل کون سا ہے؟ کوئی صحابی آتے اللہ کے نبی سے پوچھتے اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کر کے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر! کیا سوچ تھی صحابہ کی، افضل پر عمل کرنے کی، بہتری پر عمل کرنے کی، احسن پر عمل کرنے کی، ہر ایک معاملے میں اچھائی اور بہتری کو اپنایا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ اکرام کا سوال کرنا اور اللہ کے نبی کا وقتاً فوقتاً صحابہ کو جمع کر کے صحابہ کے اندر جو جذبہ پایا جاتا تھا، ہر معاملے میں ہم عمل کریں، محنت کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں اور اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو نکھاریں، جو جذبہ صحابہ کے اندر موجود تھا. اسی لیے اللہ کے نبی کبھی صحابہ کو جمع کرتے اور صحابہ سے پوچھتے اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بھاری ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. مختلف موقع پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے مختلف اعمال کی طرف اللہ کے رسول نے رغبت دلائی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے. ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جس میدان میں بھی قدم رکھے اس میدان میں بہتر سے بہتر گویا کہ نام اور بہتر سے بہتر طور پر اس کام کو انجام دیں. یہ صحابہ کے اندر جذبہ تھا دوست. اس کی واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے. صحابہ اکرام کی زندگی کھلی کتاب کی شکل میں پڑھ کے دیکھیں آپ. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم سریانی زبان سیکھو کیونکہ وہاں سے خط آتے ہیں سریانی زبان میں، اور سریانی زبان جاننے والا ہمارے اپنے مدینے میں کوئی فرد ہونا چاہیے. آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. اللہ اکبر! زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حکم رسول پر عمل کرتے ہوئے 15 دنوں میں سریانی زبان کو سیکھ لیتے ہیں اور اس میں مہارت پیدا کرتے ہیں. آج بھی ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں صلاحیت موجود ہے دوستو. آج بھی ہمارے معاشرے کے نوجوان اگر کچھ کرنا چاہیں، اگر امت کو کچھ دینا چاہیں، اگر اپنے آپ کو اگر انہوں نے پہچانا تو امت کو دینے کے قابل بن جائیں گے. آج لینا جانتے ہیں ہم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہماری پہچان ہی بن چکی ہے، صلاحیتوں سے آج ہماری زندگی خالی نظر آ رہی ہے. ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں، ہمیشہ لینے کی پوزیشن میں ہیں دوستو. جس کسی میدان میں ہم جاتے ہیں
ہمارا نام تو سب سے پیچھے نظر آتا ہے، جبکہ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں کی جہاں کہیں مسلمانوں نے قدم رکھا اس میدان میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور جہاں بھی گئے وہ کامیابی ان کے قدم چھومنے لگی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 15 دنوں میں سریانی زبان کو سیکھنا، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان صلاحیتوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ محنت کے ذریعے سے ممکن ہے دوستو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاحیت یوں ہی نہیں آئی، گھر بیٹھے بیٹھے وہ سریانی زبان کے ماہر نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے محنت کی، وقت کا صحیح استعمال کیا اور اپنے آپ کو پہچانا کہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ نوجوان سب سے پہلے اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں اور آپ کے ذہن سے اس بات کو نکال دیں یہ ہم کر نہیں سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ مثبت سوچ، پازیٹیو ذہن رکھیں کہ یہ معاملہ میں انجام دے سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں ترقی کر سکتا ہوں، میں امت کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، اپنے خاندان اور معاشرے کی نیک نامی کا میں سبب بن سکتا ہوں۔ یہ ہر نوجوان کو سوچنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اور صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہمارے پاس موجود ہے، جو مختلف میدان میں ان کی صلاحیتیں صحابہ کے سامنے، صحابہ کی صلاحیتیں اللہ کے نبی کے سامنے نکھر کے سامنے آئی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین صحابی تھے، بڑے چالاک صحابی تھے۔ عمر بن عاص کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ داہیۃ العرب ہے، وہ عرب کے سب سے چالاک شخص ہیں اور سب سے ذہین شخص ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ انہوں نے ان کے اندر پائی جانے والی بہادری کو پہچانا اور ان کی بہادری اسلام کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ کتنی ایسی جنگیں ہیں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مسلمانوں کی وہ حالت جو ناکامی کی طرف آگے بڑھ رہی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈری اور آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی مختلف جنگوں میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا سیف اللہ المسلول، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ایک تلوار ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ علم کے بڑے شوقین تھے، آپ علم کے بڑے پیاسے تھے آپ۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میراث کا علم، پراپرٹی جو تقسیم کرتے ہیں اسے میراث کہا جاتا ہے، اگر پراپرٹی کا علم اگر کسی سے تم حاصل کرنا چاہتے ہو زید بن ثابت سے حاصل کرو، کیونکہ تم میں سب سے زیادہ پراپرٹی کے بارے میں جاننے والے یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، حلال و حرام کے سلسلے میں سب سے زیادہ جانکاری اگر کسی کو حاصل ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، صحابہ کی فہرست میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ آج احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے فضل کے بعد یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، جنہیں عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ 3 اور 4 سال کی مختصر سی مدت میں ایسا جذبہ تھا ان کو احادیث جمع کرنے، احادیث یاد کرنے، اللہ کے نبی کے فرامین اور ارشادات کو جمع کرنے کا ایسا جذبہ تھا۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث کو جمع کرنے والے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے تقریباً 4000 سے بڑھ کر احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور پورے صحابہ اور صحابیات میں سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر ہم خواتین کی بات کریں، خواتین عموماً یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی گزارنے کا بس یہی مقصد ہے کہ ہمارا اپنا گھریلو زندگی کے ساتھ معاملہ ہو، دین کے بارے میں، علم کے بارے میں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صحابیات اور سلف صالحات کی زندگی پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے علم کے میدان میں کیسی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اتنا علم تھا، بہت سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ماں عائشہ کے پاس پردے کے پیچھے
بہت سارے مسائل پوچھتے اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر ان مسائل کا جواب دیا کرتی تھی. اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور مدینے کی جتنی خواتین ہیں جتنی عورتیں ہیں جو جاننے والی ساری عورتوں کے علم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں, اللہ اکبر, ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا دوستو صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے, اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے, اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت سے محروم نہیں کیا ہے. بس یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عقل مند کون ہے, القیس من دان نفسہ. ترمذی کی صحیح حدیث ہے, شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے, جو اپنے آپ کو پہچانے. اور جب بندہ اپنے آپ کو پہچانے گا میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, میرے اندر کیا خوبیاں ہیں, میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں, کمزوریوں کو دور کریں, خوبیوں کو پروان چڑھائیں, تبھی چل کر معاشرے میں ہم اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جہاں بھی جائیں مسلمان, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں مسلمانوں کی نیک نامی ہوتی ہے, کبھی مسلمانوں کی بدنامی نہیں ہوتی. آج ہم وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ کو پہچانتے نہیں, محنت نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں اور دوسروں سے محنت کرنے سے جی چراتے ہیں. اسی لیے آج ہمارا کسی بھی میدان میں کوئی کردار نظر نہیں آتا. تاریخ یہ بھی بتاتی ہے دوستو, تجارت کا میدان آپ لے لیجئے, تجارت کے میدان میں بھی آج ہمارے اسلاف بہت آگے تھے. یہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے تجارت کے میدان میں بہت زبردست کامیابی حاصل کی. مدینے کے اور صحابہ کے معاشرے کے سب سے مالدار اور کامیاب تاجر سمجھے جاتے تھے. پتا چلا کہ دنیاوی اعتبار سے تجارت کے میدان میں بھی مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ مسلمان تجارت کے میدان میں بھی کسی طرح کوئی کم اور کم نہیں, دوسروں سے کم اور کم تر نہیں. یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا, یہ ہمیں باور کرانا ہوگا. اس کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے لیے سچائی کے راستے کو اپنانا ہے, اس کے لیے اللہ پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. اور محنت کریں لگاتار مسلسل اور کبھی مایوس نہ ہو. یقیناً زندگی میں کبھی کچھ ایسے حادثات آتے ہیں جن سے انسان مایوسی کا سبق لے لیتا ہے, کبھی امیدوں کا سبق نہیں لیتا, ناکامی کا سبق لیتا ہے, کبھی کامیابی کا سبق نہیں لیتا. یاد رکھیں دوستو, بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جو پروان چڑھی, جو بہت آگے بڑھے, ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ. ابتدا میں بہت ساری پریشانیاں آئیں, بہت ساری آزمائشیں آئیں. یاد رکھیں ناکامی جیسا کہ کہا جاتا ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے. ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے. اگر پہلی مرتبہ آپ ناکام ہوئے ہیں آپ کو مایوس نہ ہو, سوچیں آپ سے کیا غفلت ہوئی ہے, سوچیں آپ سے کہاں غلطی ہوئی ہے, کہاں خامی ہوئی ہے, اسے دور کیجیے اور آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا کریں گے. ہر میدان میں احسن اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. اللہ کو یہ پسند ہے جب تم میں سے کوئی بھی کام کرنا چاہے اسے پختگی کے ساتھ کرے, اسے مضبوطی کے ساتھ کرے. ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی, پڑھنا ہے اس لیے پڑھتا ہوں, کام کرنا ہے اس لیے کرتا ہوں. یاد رکھیں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. پڑھنا میرا مشغلہ ہے, کام کرنا میرا مشغلہ ہے اور اس سے مجھے آگے بڑھنا ہے. اگر یہ سوچیں تو آج ہمارے طلبہ بہت کامیاب ہوتے. دوستو ہماری ایک تاریخ ہے. علم کی بات اگر ہم کریں تو یقین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کا ایک وقار تھا, جس کی ایک پہچان تھی علم کے میدان میں, آج وہی قوم علم کے میدان میں سب سے گمنام نظر آتی ہے. دوستو تاریخ کی صفحات الٹ کر دیکھ لیجیے آپ. ہماری ماضی کی تاریخ کیا بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے علم کے میدان میں اپنا ایک رول پیدا کیا.
بہت سارے سائنسدان ہمارے اپنے ہیں، مسلم سائنسدان ابن سینا رحمت اللہ علیہ، جن کی میڈیکل میں سب سے مشہور کتاب القانون فی الطب، جو آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی اور بہت ساری یورپی یونیورسٹیز میں آج وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، میڈیکل فیلڈ میں القانون فی الطب ایک مرجع کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جابر بن حیان، بہت سارے مشہور سائنسدان، مسلم سائنسدان گزرے ہیں دوستو، انہوں نے وقت کی قدر کی، انہوں نے محنت کی تو اپنے آپ کو پہچانا اور معاشرے کو دینے والے بنے، اور امت کے لیے ان کا وجود باعث رحمت رہا، باعث زحمت نہ رہا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، اسکول میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات اپنے مقصد علم سے بہت دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کالج میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، اسکول میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، ان کا کوئی فیوچر پلاننگ ہے ہی نہیں، ان کا کوئی ٹارگٹ ہے ہی نہیں کہ آگے بڑھنا اور علم کے میدان میں اپنا کوئی مقام پیدا کرنا۔ گویا کہ آج ہمارے اپنے مسلم طلبا کی یہ سوچ نہیں ہے دوستو، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ہم سے بہت آگے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علم کے میدان میں مسلم قوم کو جہاں آگے رہنا چاہیے، آج ہمارا کوئی مقام نظر نہیں آ رہا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فی الوقت جو موسم چل رہا ہے، امتحان اور ایگزام کا موسم چل رہا ہے، +1 اور +2 کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں، اور قریب میں 10th کے ایگزام بھی شروع ہونے والے ہیں، جو بورڈ ایگزام کے نام سے معروف ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں انہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور علم کے میدان میں اپنی ایک پہچان بنانے کی ضرورت ہے۔ صلاحیتیں پیدا کریں، اور صلاحیتیں وقت کا صحیح استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسلاف نے اپنی زندگی کی قدر کو جانا، وقت کا صحیح استعمال کیا، لگاتار مسلسل انہوں نے محنتیں کی، تب چل کر وہ امت کو کچھ دینے کے قابل بنے۔ آج ہمارے اپنے نوجوان جہاں ایک طرف عبادات کے میدان میں ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، وہیں پر تعلیم کے میدان میں بھی آج ہمارے اپنے مسلم طلبا کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ بیکار گپ شپ کرنے سے پرہیز کریں، اپنی دوستی کو علمی دوستی کا رخ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بات کریں دوستوں کے ساتھ، علم کی بات کریں، آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں، آپ اپنے فیوچر کو کیسے روشن کر سکتے ہیں، آپ اپنے فیوچر اور مستقبل کو کیسے تابناک بنا سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھیں دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں دخول جہنم کا ایک سبب اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وقت کا غلط استعمال کرنے والے، وقت کا بیجا صرف کرنے والے، ایسے لوگ بھی جہنم میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما سلککم فی سقر، کہ جب سقر نامی جہنم میں چند لوگ ہوں گے تو ان سے جب یہ پوچھا جائے گا سقر نامی جہنم میں تمہیں کس چیز میں داخل کیا، وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے، ہم بھوکوں کو کھلاتے نہ تھے، اور آگے کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، معاشرے کے گپ شپ کرنے والے، اپنے اوقات کو برباد کرنے والوں کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے اپنے وقت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے وقت کو تباہ و برباد کرنے والے بھی وہاں پر افسوس کریں گے، وہاں پر پچھتائیں گے۔ دوستو صلاحیت پیدا کریں، علم کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہر کوئی یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے دوستو، اور اس زندگی کے اوقات کو غنیمت جان کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اللہ کی نظر میں قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انفعہم للناس فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند کب ہو سکتے ہیں؟ جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہو، جب آپ دوسروں کو کچھ دینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہو، تبھی چل کر آپ کا وجود دوسروں کے لیے
बाइस रहमत हो सकता है। हम में से हर एक को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हर मामले में अहसन को अपनाएं, अफजल को अपनाएं, बेहतरी को अपनाएं। और खुसूसन मैं नौजवान तलबा और तालिबा से अपील करता हूं, इम्तिहान का मौसम है, वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने आप को बनाने की फिक्र करें और अपने अंदर सलाहियत को पैदा करें, तभी चलकर आपकी दुनिया भी बेहतर हो सकती है और आपकी आखिरत भी संवर सकती है। तैयारी कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए और अल्लाह से भी मांगिए। अरे नौजवान तलबा, अल्लाह से भी मांगना सीखिए। आप मेहनत करते हैं, सिर्फ मेहनत पर आपका भरोसा ना हो, बल्कि अल्लाह से भी मांगे, ऐ परवरदिगार मैं मेहनत करता हूं, इस मेहनत को रंग ले आने वाला सिर्फ तू है। अल्लाह से भी हमारा रिश्ता होना चाहिए, तभी चलकर हमारी मेहनतें सही तौर पर रंग ले आएंगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर एक को वक्त का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म के मैदान में आगे आने की तौफीक अता फरमाए और हर मैदान में अहसन और अफसल को और बेहतरी को अपनाने की रब्बुल आलमीन हम में से हर एक को तौफीक अता फरमाए। जब तक इस दुनिया में बाकी रखे, खैर पर अल्लाह हमें बाकी रखे, भलाई पर हमें बाकी रखे और जब हमारा खातिमा हो, हुस्न खातिमा अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, खातिमा बिल खैर अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दीनन इल्ला क़ज़ैतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़ैतहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في دلهي، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين। اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم.